اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے قریشی ہاشمی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بنتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو خلیل اللہ کہلاتے ہیں۔ شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا نام خلیل رکھا گیا اس لیے کہ وہ تمام صفات الہیہ میں سرایت کر گئے تھے۔ ان کا اسماء الہیہ میں داخل ہونا ایسا ہے جیسے کپڑے میں رنگ جو کپڑے کے ہر حصے میں سرایت کر جاتا ہے۔ غالباً اسی سبب حضرت ابراہیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد عزیز تھے۔ اس کا ثبوت نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی ہے، جس کے ذریعے ہر مسلمان سرکار دو عالم اور ان کی آل کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر بھی قیامت تک درود و سلامتی بھیجنے کا پابند ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہلاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جانے کا عمل تو ہمارے نبی مکرم کو ایسا بھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت ابراہیمی کی یاد میں ہر سال قربانی کرنے اور عید الاضحیٰ بنانے کا حکم فرما دیا، جو اب ہر مسلمان پر واجب ہو گیا۔ اگرچہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق حضرت اسماعیل سے تھا، لیکن اپنے سلسلہ نسبی کے اظہار کو آپ نے حضرت عبداللہ سے شروع کر کے 21 واسطوں تک حضرت عدنان پر ختم کر دیا۔ پھر آگے کے واسطوں کو بیان کرنے سے آپ نے یوں منع فرما دیا کہ حضرت عدنان اور حضرت اسماعیل کے درمیانی واسطوں کی تعداد اور ناموں کے متعلق روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ 21 واسطوں کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ چونکہ حضرت عبد المطلب نیک کعبوں میں سبقت لے جاتے تھے، اس لیے وہ شیبۃ الحمد کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ حضرت عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں، اور وہ عبد مناف کے بیٹے ہیں، اور وہ قصی کے بیٹے ہیں۔ قصی نے دور دراز ملکوں کے سفر کیے، اور پھر جب وہ واپس لوٹے تو حرم مکی کے نگہبان مقرر ہوئے۔ قصی کلاب کے بیٹے ہیں اور کلاب مرہ کے۔ وہ کعب کے بیٹے ہیں، اور وہ لوئی کے بیٹے ہیں، اور وہ غالب کے بیٹے ہیں، اور وہ فہر کے بیٹے ہیں۔ فہر کا دوسرا نام قریش ہے، اور انہی کی طرف سے قبائل قریش کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ قریش مالک کے بیٹے ہیں، اور وہ نظر کے بیٹے ہیں، اور وہ کنانہ کے بیٹے ہیں، اور وہ خزیمہ کے بیٹے ہیں، اور وہ مدرکہ کے بیٹے ہیں، اور وہ الیاس کے۔ یہ وہی الیاس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میدان حرب میں قربانی کی تھی، اور اس وقت ان کے پیچھے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور لبیک فرماتے سنا گیا۔ الیاس مضر کے بیٹے ہیں، اور وہ نزار کے بیٹے ہیں، اور وہ معد کے بیٹے ہیں، اور وہ عدنان کے بیٹے ہیں۔ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ قصی ابن کلاب کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، چونکہ قصی ابن کلاب نے اہل عرب کو ایک مرکز پر جمع کیا، اس لیے وہ قریش کہلائے۔
قریش میں قصی بن کلاب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 5ویں صدی عیسوی میں بعض عرب قبیلوں کو منظم کر کے اپنی قوت بڑھائی اور حجاز کے علاقے پر قابض ہو کر خانہ کعبہ کے متولی بنے۔ یوں قریش ہمیشہ عرب کا ایک اہم ترین قبیلہ رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ قریش کی یقیناً اس بات میں بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک خاص سورت سورہ قریش ان کے حق میں نازل فرمائی۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے اس سورت میں کسی دوسری بات کا ذکر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ عربوں میں ہاشم اپنی دولت و اقتدار کے باعث قبیلہ قریش میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے، چنانچہ ان کی اولاد بھی معزز سمجھی جاتی۔ ہاشم کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کے پڑپوتے ہیں۔ کعبے کی حفاظت اور اس کی خدمت محافظ کعبہ کے پاس رہتی تھی اور وہی قبیلہ لوگوں کو اس کی زیارت کراتا تھا۔ یہ عہدہ بنی ہاشم کے خاندان میں تھا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں آپ کے دادا عبد المطلب اس عہدے پر مقرر تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا قریشی ہاشمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔